बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, सूरह अनफ़ाल के सबक नंबर 4 जो कि आयात 29 था 37 पर मुश्तमिल है, उसका हमने सबक मुताला कर लिया था। अब हम उसकी एक्सरसाइज करने की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज सबक नंबर 4 की, जो रुकू नंबर सूरह अनफ़ाल का रुकू नंबर 4 है। तो सबसे पहले इसमें अल-कलिमात व तराकीब हैं। अल-कलिमात व तराकीब के मीनिंग होते हैं अल्फाज मानी, वर्ड मीनिंग्स। तो इसको हम देखते हैं कि इसके मीनिंग्स क्या हैं। ये आपने उम्मीद है कि सबक को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा, तो आपको मीनिंग्स बहुत आसानी के साथ आते होंगे। बहरहाल अब इसको देखते हैं। युस्बितु, वो कैद कर दें। युस्बितु, वो कैद कर दें। तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? वो कैद कर दें। दे रेस्ट्रेन, दे रेस्ट्रेन, RESTRAIN, रेस्ट्रेन। जी, दूसरा है मुकाअन, सीटियाँ, सीटियाँ, विस्लिंग। जी, मुकाअन, सीटियाँ। ये आपने देखा था कि उनका खाना काबा के इर्द गिर्द जो इबादत करते हुए क्या करते थे? सीटियाँ बजाते थे, विस्लिंग करते थे। तस्दिया, और दूसरा वो क्या करते थे? तस्दिया, तालियाँ, तालियाँ पीटते थे। खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और साथ साथ तालियाँ जो हैं वो बजाते हुए जा रहे हैं। तो तालियाँ, तस्दिया का क्या है? क्लैपिंग, क्लैपिंग। जी, फायर को माहू, वो जमा करे उसे, वो जमा करे उसे, यानी कि उन जो नापाक लोग हैं उनको इकट्ठा करे, और इकट्ठा करके उनको सबको एक गट्ठा बनाकर तो उन्हें जहन्नम में फेंक दे। तो ये तज़किरा जो है आया था, फायर को माहू, वो जमा करे उसे। तो इंग्लिश में हुआ ही विल गैदर, ही विल गैदर। आगे नेक्स्ट है असातीरुल अव्वलीन। असातीरुल अव्वलीन, पहलों की कहानियाँ। ये हमने पढ़ा था ना कि कुफार क्या कहते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयात उनके सामने तिलावत करते थे तो वो कहते थे ये पहलों की कहानियाँ हैं, कि ये पहले अंबिया कराम के चूँकि तज़किरे भी आए हैं, तो उसमें वो कहते थे कि ये तो किस्से कहानियाँ हैं, ये तो पहले से चली आ रही हैं, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनको बयान कर रहे हैं। तो बहरहाल ये असातीरुल अव्वलीन, पहलों की कहानियाँ। तो इसका इंग्लिश में क्या हुआ? टेल्स ऑफ द फॉर्मर पीपल, टेल्स ऑफ द फॉर्मर पीपल। तो ये वर्ड मीनिंग्स हो गए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हम जब एक सबक को किया था तो उसमें इन सवालों के जवाबात को भी हमने उस वक्त डिस्कस कर लिया था। फिर हम इसको दोबारा से देख रहे हैं कि आप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये इनके आंसर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आते होंगे, क्योंकि सबक को अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पॉइंट वाइज हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और बोर्ड के नुक्ता नज़र से भी ये क्या ख्याल रखें कि जब भी आपने किसी क्वेश्चन का आंसर देना है तो पैराग्राफ की सूरत में नहीं देना, बल्कि उसको पॉइंट्स वाइज या हेडिंग वाइज जो है वो बनाकर उसको जो है वो पेश करना है, ताकि एक ही नज़र में देखते हुए ही उस बात को समझ आ जाए और एग्जामिनर आपको उसके अच्छे नंबर दे। और पैराग्राफ की सूरत में वो फिर एवरेज नंबर भी देकर बाद दफ़ा आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सहूलत फ़राहम करें कि एक ही नज़र में जो है वो एग्जामिनर देखते हुए उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाए कि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आता है। तो उसमें पॉइंट वाइज होना चाहिए या हेडिंग्स लगाकर फिर उसका जो है वो आंसर देना, ये बहुत ही मुनासिब बात है। ये देखते हैं कि सूरह अनफाल में तकवा के क्या इनामात बयान हुए हैं। जी, क्या इनामात बयान हुए हैं? ये सूरह अनफाल में तकवा के हवाले से मुंदरजा ज़ैल इनामात बयान
हुए हैं। नंबर 1, मोमनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अमर फारिग पैदा कर देगा। हमने ये बात कही थी कि डरने का माना तकवा, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे, तो तकवा की डेफिनेशन हम सबक में बड़ी वजाहत के साथ ये बात हो चुकी है। तकवा के मानी होते हैं परहेजगारी इख्तियार करना, बचना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, परहेज करना उन चीज़ों से जिन चीज़ों से मना किया गया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अहले ईमान को कि अगर तुम के अल्लाह के मामले में परहेजगारी इख्तियार करोगे, तकवा वाली रविश इख्तियार करोगे तो वो तुम्हारे लिए अमर फारिग पैदा कर देगा। अमर कहते हैं हुक्म को, फारिग होता है फ़र्क करने की सलाहियत। तो यानी नेकी और बदी में फ़र्क करने की सलाहियत पैदा कर देगा। तो पहली बात हो गई कि तकवा वाली अहले ईमान को कहा जा रहा है कि अगर तुम तकवा वाले ज़िंदगी गुजारोगे तो वो तुम्हारे अंदर एक फैसला करने की सलाहियत पैदा कर देगा। वो फैसला करना क्या है कि सही क्या बात है और गलत क्या बात है। आम तौर पर हक और बातिल जो है गड़बड़ होते हैं, तो अहले ईमान फिर उससे जो है वो नतीजा अखज़ करके उसको उसके अंदर से जो सही बात होती है उसको अखज़ कर लेते हैं और उस पर अमल पैरा होते हैं। वरना जो ये रवैश इख्तियार नहीं करते तो वो क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने करके अल्लाह की नाफरमानी पर मबनी काम को जो है ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे आज के दौर में भी हमारे बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जिसमें अगर सूद को भी ले लिया जाए तो सूद क्या है कि उसके कई शेड्स हैं। अब बाज़ लोग जो हैं वो बहाना बना लेते हैं जैसे कि जी ये प्रॉफिट एंड लॉस है, हालांकि बेसिकली तो वो सूद ही है। तो उसको जो है वो अहले ईमान उस चीज़ के हवाले से उस चीज़ से बचते हैं। वो अल्लाह का हुक्म तो है सूद के बारे में कि अल्लाह और रसूल के साथ जंग है जो सूद का काम करता है या सूद से मुतल्लिक कोई भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो अहले ईमान फिर उस चीज़ से बच जाते हैं। तो लिहाजा नेकी और बुराई में फ़र्क करने की उनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है। दूसरी बात, तुम्हारी बुराइयां और गुनाह मिटा देगा। जब इंसान जो है वो नेकी की रविश के मुताबिक परहेजगारी वाली ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा है, तो उसमें ज़ाहिर बात है जो अल्लाह ने जो मेयार दिया है, जो स्टैंडर्ड दिया है, उसके मुताबिक अमल पैरा होना जो है वो उसमें कमी कोताही का भी अंदेशा होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी अगर कोई इसमें कमियाँ कोताहियाँ होंगी, कोई तुमसे छोटी मोटी जो गलतियाँ भी हो जाएंगी, तो अल्लाह ताला उनको जो है वो मिटा देगा। इसी तरह आप देखें कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने के बाद क्या है कि फ़ौरन सलाम फेरने के बाद क्या करते हैं, अल्लाह अकबर कहकर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये 3 दफ़ा जो है वो हम कहते हैं। क्या मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है कि ए अल्लाह, जिस तरह तेरी नमाज के दौरान में हमें जिस कैफियत के साथ नमाज पढ़नी चाहिए थी वो हमने नमाज नहीं पढ़ी, तो ए अल्लाह इसके अंदर जो कमी कोताही रह गई है, अल्लाह तू बड़ा है, और अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अल्लाह ताला जब इंसान जो है वो ये तकवा वाली रविश इख्तियार अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर करेगा, तो उसमें फिर अल्लाह ताला जो कमी कोताहियाँ होंगी वो भी अल्लाह ताला उनको दूर कर देगा। और दूसरी बात क्या है, तीसरी बात, वो अपने फजले ख़ास से तुम्हें बख्श देगा। क्या कर देगा? अपने फजले ख़ास से तुम्हें बख्श देगा कि तुम्हें ये माफ़ करके अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा। ये अल्लाह ताला का फजल ख़ास है कि वो इस दुनिया में भी फिर अल्लाह ताला बंदों को नवाजता है, अपने अहले ईमान लोगों को, और फिर आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको बख्शिश वाला मामला फरमाएगा, उनसे बाज पुरस नहीं करेगा और उनको बग़ैर आसान हिसाब के साथ जो है वो जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो ये तकवा के इनामात जो हैं वो हमारे सामने आ गए कि इसमें 3 पॉइंट्स हो गए कि अल्लाह ताला परहेज़गारी इख्तियार करने वालों के अंदर अमर फारिग पैदा कर देगा, नेकी और बुराई में फ़र्क करने की सलाहियत। दूसरी बात, वो तो तुम्हारी
برائیاں اور گناہ جو ہے وہ مٹا دے گا اور اپنے فضل خاص سے بخش بھی دے گا، معاف بھی کر دے گا۔ جی آگے دوسرا کوشچن ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ جی یہ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، پہلے تو اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اِذ وَإِذْ اور جب يَمْكُرُ بِكَ وہ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ جنہوں نے کفر کیا، تو اس میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ تو یہ ہم سبق میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کو پڑھ رہے تھے۔ جی دیکھ لیتے ہیں پھر مزید۔ اس آیت میں ہجرت مدینہ سے پہلے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ تدبیریں کر رہے تھے، یعنی کہ یہ چالیں چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کریں، قید کر دیں، قتل کر دیں، جلا وطن کر دیں، یعنی کہ ملک سے نکال دیں، اپنے مکہ سے نکال دیں تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال تقریباً ہونے کو آ گئے تھے کہ آپ دعوت دے رہے تھے، اور وہاں کے ایک تو غلام طبقے میں سے اور دوسرا نوجوان جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی طرف زیادہ جو ہے مائل ہو رہے تھے، اور اس لحاظ سے انہیں سرداروں کو خاص طور پر یہ فکر لگ گئی تھی کہ یہ ہمارے غلام تو ہمارے غلام ہیں، اور غلام اگر مسلمان ہو گئے تو یہ پھر ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک جتھا نہ بن جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کے اندر ایک چیز جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے کہ نوجوان کمپرومائز نہیں کرتے، جو صحیح بات ہوتی ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جبکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کمپرومائز کرنے کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے سردار مکہ کے جو سردار تھے انہیں کیا تھی کمپرومائز کس بات میں کہ اگر ہم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، یہ مکہ پورے عرب کے اندر جو ہمارا جو ہے وہ ایک ہولڈ ہے، وہ ہولڈ ہمارا نرم پڑ جائے گا، اور جو فائدے ہمیں تجارت کے حوالے سے ہو رہے ہیں وہ فائدے ہمیں نہیں ہوں گے۔ تو بات تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حق بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کمپرومائز کر رہے تھے کہ ہمارے یہ جو مفادات ہیں، یہ فائدے جو ہیں ان کو ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ چالیں جو ہیں وہ چل رہے تھے، تدبیریں چل رہے تھے۔ تو چنانچہ ابو جہل کی رائے پر تمام قبائل نے اتفاق کر لیا، یعنی کہ جتنے بھی قبیلے تھے ان کے سرداروں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تو تمام قبائل سے ایک ایک آدمی نامزد کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا وقت بھی مقرر ہو گیا، مگر اللہ نے کفار کی تمام تدابیر کو ناکام بنا دیا اور معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ ہجرت کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام قبیلوں کے نوجوانوں نے جو وہاں مقرر کیے تھے بہادر قسم کے لوگ کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ باہر نکلنے گے صبح صبح تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ انہیں باہر نکال دیا، اور ان کے سامنے سے ہوتے ہوئے وہ گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور وہ مٹھی والا واقعہ جو ہے وہ دو طرح کا ہے، وہ ایک تو بدر کے موقع پر بھی ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر بھی ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے ایک مٹھی پر ریت جو ہے وہ ان کی طرف پھینکی، تو جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ ریت چلی گئی اور وہ آپ آنکھیں ملتے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموشی کے ساتھ ان کے پاس سے ہوتے ہوئے گزر کر باہر چلے گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہاں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ مکمل سیرت کے اندر جو ہے تمام واقعات جو ہیں وہ درج ہیں۔ تو وہ چال چل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر چال چلنے والا ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بچا لیا۔ جی آگے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ۔
جی، کوشچن نمبر 3 ہے، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ جی، کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہوا، اس کی دو وجوہات تھیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے نا کہ اے اللہ اگر یہی حق ہے تو ہمارے اوپر پتھر کی بارش برسا اور ہم پر عذاب لے آ، اور تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ عذاب اس لیے نازل نہیں کر رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، اور نبی جب بھی رسول قوم کے اندر موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی رسولوں کا تذکرہ آیا ہے اس میں جب وہ ان کی قوم نے نہیں مانا تو نبی رسول اپنے ماننے والوں کے ساتھ جو ہے اس بستی سے نکل گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیچھے اس بستی کو ہلاک کر دیا، اور اللہ نے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا، باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ تو پہلی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہے ان کے درمیان میں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کر رہا۔ تو اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ جب تک کسی قوم میں نبی موجود رہا اس قوم پر عذاب نازل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ اور دوسری وجہ جو ان کو پر عذاب نہ آنے کی کہ وہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے، اللہ کو تو مانتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ آسمان کس نے پیدا کی، یہ زمین کس نے پیدا کی، یہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ کس نے پیدا کی، تو وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کی ہے۔ لیکن کیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو جیسے بت بنا رکھے تھے، ان کو شریک ٹھہراتے تھے، خدا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، کس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، کہ جس طرح ایک بادشاہ کے پاس جو ہے وہ پہنچنے کے لیے عام آدمی کی جو ہے وہ رسائی نہیں ہوتی، اور جو اس کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے اللہ سے جو اگر سفارش کریں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو مان لیتا ہے۔ تو یہی شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار بھی کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی قوم جو ہے اللہ سے معافی مانگ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو مشرکین مکہ پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ تلبیہ اور طواف میں غفرانہ کے الفاظ کہا کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ تلبیہ جو ہوتا ہے جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جیسے لبیک اللہم لبیک ہم کہتے ہیں، تو اسی طرح کفار بھی جو ہے وہ تلبیہ کرتے ہوئے غفرانہ کے الفاظ جو ہیں وہ بولتے تھے، تو جس کے معنی ہیں اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور اللہ ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے، کہ وہ بخشش مانگیں اور وہ انہیں عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے بخشش والی دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عذاب دے دے۔ اسی لیے کفار پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہ کیا، یعنی کہ ان پر عذاب نازل نہ ہوا۔ اب کچھ ایکسرسائز کے علاوہ بھی کچھ کوشچنس ہیں جو عام طور پر کبھی آ جاتے ہیں، بورڈ میں بھی آ جاتے ہیں۔ اساطیر الاولین سے کیا کفار کی کیا مراد ہے؟ اساطیر الاولین سے مراد پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن مجید کی آیات جب کفار کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی پرانے قصے ہیں جو پہلے لوگ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے ایسی بہت سی باتیں سنی ہوئی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام کہہ سکتے ہیں۔ تو اساطیر الاولین سے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اس کے میننگ لکھ دینا کہ پہلوں کی کہانیاں، جب
یہ سوال آ جائے کہ اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے، تو پھر یہ ساری تفصیل جو ہے جو آیت کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ساری کی ساری بیان کرنی ہے۔ جی آگے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ۔ ایک اور کوشچن ہے، تقوی سے کیا مراد ہے؟ یہ تقوی بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر دیا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا تقوی سے کیا مراد ہے۔ تقوی سے مراد اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرنا۔ اصل میں تقوی کا معنی پرہیزگاری کے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کو پرہیزگاری کہتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی گناہوں سے بچنے کی وہی کوشش کرتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی وہی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ ہم نے بات کہی تھی کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا رہنا، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے رک جانا، یہ تقوی ہے، اور یہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر مطلوب ہے۔ اور اہل ایمان جو ہے وہ تقوی والی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ روش اختیار کرنے کی ہر موقع پر توفیق دے۔ جی آگے کچھ چند آیات ہیں جو آپ کی ایکسرسائز میں دی ہوئی ہیں۔ یہ ترجمے تو ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں، لیکن پھر دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ نہیں تھا، مُعَذِّبَهُمْ، کہ ان کو عذاب دے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ جی آگے دیکھیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ فَسَيُنفِقُونَهَا، پس وہ عنقریب اس کو خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر وہ اس پر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی کہ مسلمان کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ تو یہ دو آیات تھیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں انگلش میں اس کی جو ایکسرسائز کے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کوشچن آنسرز کیا ہیں۔ سب سے پہلا شارٹ کوشچن ہے، واٹ ریوارڈ آف تقوی آر مینشنڈ ان سورہ انفال؟ In Surah Anfal, rewards of taqwa are mentioned. Number 1 point, O you who believe, if you fear Allah, He will grant you a criterion. Second point, He will remove your evil deeds. Third point, He will forgive you. So this is reward of taqwa are mentioned in Surah Anfal. Second question, which incident refers to وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا؟ جی آنسر اس کا plotting of disbelievers. At the time of Hijrat, disbelievers were plotting against the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہیں وہ نان بلیورز جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، دے ریسٹرین ہم، یعنی کہ ان کو قید کر دیں، دے کل ہم، ان کو قتل کر دیں، دے ایوکٹ ہم، ان کو مطلب مکہ سے نکال دیں، در بدر کر دیں، شہر بدر کر دیں، یہ اس کا میننگ ہے ایوکٹ ہم۔ At last all tribes agreed with Abu Jahl to kill Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah destroyed all their plannings by the order of Allah. He came out from his house reciting
Surah Yasin, disbelievers could not see him. They became drowsiness. Allah is the best planner. So the Holy Prophet migrated to Medina from Makkah. This is the answer. Which incident it refers to is وَإِذْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. The third question, why did Allah not punish disbelievers through they had asked Allah to accord punishment to them? جی اس کا آنسر اللہ would not punish disbelievers because Allah would not punish them while you are among them. And Allah would not punish them while they seek forgiveness. So یہ تو اس کے انگلش میں ورڈز میننگ ہو گئے. اب تھوڑا سا اس کے جو اس کی آیات انگلش ٹرانسلیشن جو ایکسرسائز میں ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. But Allah would not punish them while you are among them, and Allah would not punish them while they seek forgiveness. Second ayat, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. اس کا ٹرانسلیشن ہے, indeed those who disbelieve spend their wealth to hinder people from the way of Allah, so they will spend it, then it will be a source of regret for them. Then they will be overcome. وہ مغلوب کر دیے جائیں گے, اوورکم کر دیے جائیں گے. تو یہ انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. جو ایکسرسائز ہم کر چکے ہوئے ہیں اور سبق ہم پڑھ چکے ہیں اسی کے ایم سی کیوز بنائے جاتے ہیں, تو تھوڑا سا ہم اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. مومنو, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا. کیا پیدا کر دے گا؟ امر فارغ, ایمان, نجات کا راستہ. جی امر فارغ 2 دفعہ آ گیا ہے. یہ غلطی سے کوئی اس میں دونوں ہی ایک ہی ورڈ ہیں, غلطی سے آ گئے ہیں. تو بہرحال یہ امر فارغ جو ہے اس کا درست آنسر ہے. ٹھیک ہے جی, امر فارغ. آگے دیکھیں نمبر 2, مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں کیا کرے گا؟ بخش دے گا, جنت دے گا, دنیا دے گا, خوشی دے گا. تو جی اب یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں, کیا کرے گا؟ بخش دے گا. تو اے والا جو ہے وہ پورشن یہ درست ہوا. آگے دیکھیں سورہ انفال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی کون سی تدبیر کا ذکر ہے؟ کون سی تدبیر کا ذکر ہے؟ نمبر 1, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیں. یعنی کہ جلا وطن کیا مطلب ہوتا ہے کہ وطن سے, مکہ سے نکال دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. تینوں درست ہیں. جی یہ ابھی تو ہم پڑھائے ہیں نا, کیا کر دیں؟ قید کر دیں, قتل کر دیں, جلا وطن کر دیں, یہ قتل کر دیں. کیا تدبیر کر رہے تھے؟ یہ تینوں ہی مشورے چل رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ والا جو ہے تینوں درست ہیں. ٹھیک ہے, ڈی والا پورشن جو ہے وہ آپ کا درست ہوا. اب آ جائیں چوتھا ایم سی کیو. کافر چال چل رہے تھے اور اللہ بھی چال چل رہا تھا, اور اللہ ہے بہترین مددگار, حمایتی, چال چلنے والا, دوست.
جی اللہ تو بہترین حمایتی بھی ہے، مددگار بھی ہے، چال چلنے والا ہے، دوست بھی ہے، ساری باتیں ہی درست ہیں، لیکن آیت کے حوالے سے کون سی بات جو ہے وہ درست ہے؟ جی آپ کو یاد آئے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ چال چلنے والا ہے، اللہ بہتر چال چلنے والا ہے، تو اس کا سی والا ہے وہ درست ہوا۔ جی آگے دیکھتے ہیں پانچواں، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے پہچان لیا، سن لیا، سمجھ لیا، جان لیا۔ جی بتائیں جی، بہت قریب قریب کے الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ جی پہچان لیا، سن لیا، یا سمجھ لیا، یا جان لیا؟ جی ہم نے سن لیا، پی والا پورشن جو ہے اس میں یہ درست ہے۔ 6 MCQ، کافر کہتے تھے قرآن فقط ہے اگلے لوگوں کی حکایتیں، شاعری، سیاست، حکمت کی باتیں۔ جی کون سی حکمت کی باتیں بھی ہیں قرآن کے اندر، سیاست بھی ہے، شاعری تو نہیں ہے، ہاں لیکن نہ تو یہ نثر ہے نہ ہی یہ شاعری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے۔ تو بہرحال اس میں کیا بات ہوئی؟ کیا آیت کے اندر کیا بات کہی گئی ہے؟ جی آپ کو یاد آ گیا، اگلے لوگوں کی حکایتیں، یعنی کہ قصے کہانیاں، حکایتیں کہتے ہیں قصے کہانی، اینشنٹ کیا کہتے ہیں؟ ٹیلز، ٹیلز اگلے لوگوں کی، ٹیلز آف دا فارمر پیپل۔ جی یہ والا ورڈ استعمال ہوا تھا، تو اس میں اے جو ہے وہ درست ہوا۔ جی آپ آ جائیں آگے 7ویں MCQ کی طرف، اور جب انہوں نے کہا ہے اللہ اگر یہ قرآن تمہاری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے برسا کیا رحمت، بارش، اولے، پتھر۔ جی کس کی انہوں نے دعا کی تھی؟ جی بتائیں جی شاباش، ان پر پتھروں کی بارش کی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل۔ حالانکہ اگر انسان جو ہے واقعتاً اس چیز کا جو ہے وہ ہدایت کا طالب ہو تو وہ اللہ سے کیا دعا کرے گا کہ اللہ اگر یہ چیز صحیح ہے تو مجھے بھی یہ مل جائے، مجھے اس طرف پیش قدمی کرنے کی توفیق دے۔ لیکن جب ڈٹائی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی دعا مانگی جاتی ہے، حالانکہ بھی ہے کہ یہ ہم حق بات پر نہیں ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، دیکھو یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ حق پر ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ اسی لیے تو قیامت کے روز جو ہے وہ جو لیڈر ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جنہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوگا، وہ آگے آگے چلیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے وہ ان کے ساتھ جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے جو حق بات پر چلنے والے ہیں۔ جی اگلا پوائنٹ ہے، ایسا نہ تھا کہ کافروں کو عذاب دیتا جب تک ان میں تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردار، غلام اور قریش۔ کون نہیں تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں نازل کر رہا تھا۔ یہ ابھی ہم ایکسرسائز میں ابھی کر رہے ہیں اور سبق میں بھی پڑھ لیا تھا۔ گھاٹا پانے والے ہیں مسلمان، نماز پڑھنے والے، سخاوت کرنے والے۔ سخاوت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ جی اللہ کے نافرمان، تو گھاٹا پانے والے کون ہوئے؟ جی یہ تین تو نہیں نہ ہو سکتے۔ اللہ کے نافرمان جو ہیں وہ گھاٹا پانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، کہ نقصان اٹھانے والے ہیں اصل میں۔ جی تو یہاں ڈی جو ہے وہ درست ہوا۔ 10واں MCQ ہے، کیا وجہ ہے اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو روکتے ہیں مسجد سے، یعنی کہ مسجد حرام سے، اور کس سے؟ جی زرار سے، مسجد زرار تھی نا،
जो मुनाफिकीन ने मदीना में बनाई थी कि साजिशें करने के लिए, उसे मस्जिद ज़रार कहते हैं। अक्सा, ये जो जहाँ पर बैतुल मक़दस पहला किबला है, वहाँ पर जो मस्जिद है वहाँ अक्सा है, नबवी से, यानी कि कहाँ से रोकते हैं? ये खाना काबा से रोकते हैं, क्योंकि ये आयत हमने पढ़ी थी ना कि ये अल्लाह के घर में आने से मुसलमानों को रोकते हैं, तो वो खाना काबा है, वहाँ से रोकते थे। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साला दौर के अंदर जो दावत दे रहे हैं और जो अहले ईमान जो है वो चाहते हैं कि हम खाना काबा के अंदर आकर अल्लाह की इबादत करें, तो उससे उन्हें रोकने की कोशिश करते थे कि वो कोई ऐसी इबादत ना कर पाए। तो अल्लाह, तो इसमें इसका कौन सा आंसर दुरुस्त हुआ? मस्जिद हराम, हराम यानी कि मस्जिद हराम या मोहतरम, मस्जिद मोहतरम। जी, 11वां MCQ है, अल्लाह ने खाना काबा के मुतवल्ली करार दिया है कुरैश को, परहेजगारों को, कुफार को, यहूद को। जी, किन को करार दिया है? कुरैश वाले तो कहते थे ना कि हम मुतवल्ली हैं इसके, तो अल्लाह ने किन को कहा कि असल में उसके मुतवल्ली कौन लोग हैं? वो परहेजगार लोग हैं। तो इसमें बी पोर्शन जो है ये दुरुस्त हुआ। जी, आगे देखते हैं। काफरों की खाना काबा में नमाज फ़कत ये थी, सीटियाँ बजाना, तालियाँ बजाना, सीटियाँ और तालियाँ बजाना, बुतों की इबादत करना। जी, कुरान मजीद की आयत में हमने क्या पढ़ा कि उनकी नमाज फ़कत क्या थी कि खाना काबा का तवाफ़ करते हुए सीटियाँ बजा रहे हैं और तालियाँ बजाते हुए जो है वो उसका खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। जी, तो इसमें सी वाला पोर्शन जो है ये दुरुस्त हुआ। आगे देखें, 13वां MCQ, काफिर अपना माल खर्च करते हैं ताकि लोगों को रोकें खुदा के रास्ते से, नमाज पढ़ने से, हज करने से, ज़कात देने से। जी, काफिर अपना माल किस काम के लिए खर्च कर रहे हैं? खुदा के रास्ते से रोकने के लिए। तो इसमें ए पोर्शन जो है वो दुरुस्त हुआ। जी, आगे अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। जी, काफिर लोगों को अल्लाह के रास्ते से, काफिर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए माल खर्च करते थे। काफिर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए माल खर्च करते थे। उनका ये काम उनके लिए बायस होगा खुशी का, अफसोस का, तबाही का, इज्जत का। जी, कौन सा दुरुस्त हुआ जी? जी बताएं जी। अफ़सोस का, यानी कि उन्हें अफ़सोस भी होगा कि माल भी खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें कामयाबी भी नहीं हुई। तो कुरान मजीद जो आयत में आया था वो अफ़सोस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। आगे 15 नंबर, और काफिर लोग हांके जाएंगे जन्नत की तरफ, बरज़ख की तरफ, जहन्नम की तरफ, कब्र की तरफ। जी, जहन्नम की तरफ जो है वो ले जाएंगे। तो यहाँ सी वाला पोर्शन दुरुस्त हुआ। आगे देखें, और काफिर जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे ताकि अल्लाह अलग कर दे कुफार को मुसलमानों से, भाई को भाई से, औलाद को वालिदैन से, नापाक को पाक से। जी, ये भी दुरुस्त हो सकता है, कुफार को मुसलमानों से, यानी कि वहाँ काफिर और मुसलमान अलग हो जाएंगे। बात तो ये दुरुस्त है, लेकिन आयत में कौन सा है? नापाक को पाक से अलग कर। तो वहाँ पर अल्लाह नापाक लोगों को और पाक लोगों को अलग कर देगा, नापाक लोगों को जहन्नम में डाल देगा और पाक लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। तो इसमें डी वाला पोर्शन जो है ये दुरुस्त हुआ। 17 नंबर, सूरह अनफाल में तकवा के इनामात बयान हुए हैं। कितने बयान हुए हैं? 2, 3, 4 और 6। जी, तकवा के कितने हैं? अभी आप एक्सरसाइज में कर रहे हैं। कितने? 3 जो हैं, अमरे फाल पैदा कर देगा, दूसरा उनके गलतियां, कमियां, कोताहियों को दूर कर देगा, मिटा देगा, और अल्लाह ताला उन्हें बख्श देगा। ये 3 जो हैं इनामात बयान हुए हैं। तो ये बी वाला पोर्शन जो है वो दुरुस्त हुआ। 18वां पॉइंट है, कौन सबसे बेहतर चाल चलने वाला है, तदबीर करने वाला है? जी, कौन चलने वाला है सबसे बेहतर चाल? शैतान, जिन, अल्लाह ताला, इंसान। जी, कुरान
کیا کہا گیا جی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں سی والا پورشن جو ہے وہ درست ہوا۔ آگے 19 نمبر MCQ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہ مٹا دیتے ہیں اور انہیں بخش دیتے ہیں اگر وہ نیک کام کریں، روزہ رکھیں، جی، خدا سے ڈریں، نماز پڑھیں۔ جی تو کیا ہوا؟ خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ اصل میں ہم تقوی کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ خدا سے ڈرنا اس کا ترجمہ ہو عام طور پر ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، یہ ہے پرہیزگاری، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں سی والا جو ہے وہ پورشن یہ درست ہوا۔ فائر کو ماہو سے مراد ہے وہ بخشش مانگیں، وہ اسے جمع کرے، وہ مغلوب ہو جائیں، وہ ہانکے جائیں۔ جی کون سا ہوا؟ جی بی والا پورشن درست ہوا، وہ اسے جمع کرے۔ تو یہ آپ کے جو ہیں MCQs ہو گئے، جو ہم نے اس کو جو آپ نے سبق پڑھا ہے، جنہوں نے اچھی طریقے سے تیار کر دیا ہے ان کے لیے بہت آسان ہے MCQs، ان کے آنسر دینا، اور جنہوں نے تیاری نہیں کی ان کے لیے یہ MCQs بھی حل کرنا مشکل ہو جائیں گے۔ جی اگلی سلائیڈ میں یہ اس ایکسرسائز MCQs کا آنسر کی ہے جو آپ کے سامنے دی گئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو بھی کرنے کی توفیق دے، جن احکامات کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے کا حکم دے، کرنے کا توفیق ہمیں بخشے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔